ضرورت نہیں پیش آؤندی کہ درود پڑھو۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں جدوں درود والی آیا مبارکہ پڑھی جائے صلو اور وسلمو دے صیغہ جات بیان کر دیتے جان تے سننے والے تے ایک باری درود پڑھنا واجب ہوتا ہے، چونکہ الامر للوجوب امر کسی چیز نو واجب کرتا ہے۔ اور اردو وچ یا پنجابی وچ بھی احباب نو گزارش کر دیتی جائے کہ درود پڑھو، تو جدو آکھیا جائے پڑھو تو پھر پڑھو، انج پڑھو جدو پتہ لگے کہ بھائی یہ کوئی فسادی نہیں بیٹھے بلکہ مصطفیٰ دے میلادی بیٹھے، انج درود پاک پڑھو۔ وہ دی وجہ امام زمانہ جانشین امام حسین اسیر کربلا مریض کربلا حضرت امام زین العابدین علی اوسط آپ نو کویسچن کیتا گیا، سوال کیتا گیا، ما علامت اہل السنہ، سنیہ دی علامت کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنیہ دی علامت میرے کل سوال کرنا ہے تے سب نالوں پہلے اہل سنت دا جنہیں نعرہ لایا او دا نام مولا علی، اور کربلا معلہ وچ بھی حضرت امام حسین نے فرمایا سانو پوچھ دو اسی کہوں نا اسی سنی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وعلامت اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سنیہ دی علامت وے سنی کھل ڈل کے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام دے نظرانے پیش کر دے۔ درود انج پڑھو پتہ لگے کہ مسجد در و دیوار بھی گواہ ہو گئے نے، میں تو انو سنا لا تسی میں نو سنا لو، رل کے مدینے والے نو سنا لئیے۔ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا نبیاں دا سلطان سوہنا آ گیا۔ اس ویلے بھی تسی انج بہو تے یقیناً تسی 11ویں 12ویں والے دی نظر دے تھلے بیٹھے، ہاں نبیاں دا سلطان سوہنا آ گیا۔ جنہ بزرگاں نے ہاتھ بلند کر لینے، بچوں نے ہاتھ بلند کر لینے، پتہ نہیں جوانہ دے ذوق عالم کی ہوئے گا۔ گجر خان دی سرزمین تے محبت دا اظہار کر دیا یا جھنڈے بنا کے لہرا کے کہنے نبیاں دا سلطان سوہنا۔ جیو بابیو دل کر دیا توڑیاں پیشانیاں دے بوسے لینا، سلامت رہو۔ نبیاں دا سلطان سوہنا جان سوہنا، کیا بات ہے سنیا دی جان سوہنا۔ اچھا پورا فکر نہ آوے جس طرح تو اپنی مسجد نو سونا بنایا، میں آیا تے میں تے مسجد ہی ویندا رہ گیا، چنگا ہو گیا بارش پہ گئی رب دے ویڑے تے آ گئے ہیں جی۔ تے اگے بھی نا چونکہ کل بھی اساں ایتھوں گزر کے جانا سی، اس حساب نہ کوئی پروگرام رکھے اسی تے کل نہیں اسی وزیر آباد تو لنگ سکے، نہیں راول پنڈی پہنچ سکیا، تے انہاں ساڈی مجبوری نہیں ویکھی بلکہ بلال صاحب آئے سن دین اثر تو بعد پڑھنا سی، انہاں کہ جو بیماری بڑے دے بندے میں نے فون کر کر پوچھن خیر تے ہے بابا بیمار ہو گئے ہو، میں انہاں کہہ کے کر چھڈن۔ آج بھی میں نے کہا میں ایسے صاحب نے میں کہا اگر بھائی رستہ کھلا ہویا تو پھر تے آ جائیں تو سانو ڈائریکشن دیں تسی انجن، میں کہا اسی روزانہ دے مسافر سانو پتہ ہے جی آونا ہوئے تو کدھروں دی آونا ہے، میں پر میں نے دسو میں مظفر آباد جنہ سفر کر کے آواں تے گل ویکھے تسی ہن آ گئے ہو تو میں بھی آ گیا تے ذوق وچ بھی تسی آئے بیٹھے ہو، آ گیا کہنا ہے اے نبی دا میلاد جڈا سونا تسا ماحول بنایا ہے۔ بندے سوچی پے سن کہ یہ کدی ادھر ویندے نے کدی ادھر ویندے نے، میں تے نہ بھی مسجد تسا بڑی سجائی ہے تے سونی بنائی ہے، جڑا اللہ دا گھر سونا بناوے رب جنت وچ بھی محل دے واسطے سونے تیار کردا ہے۔ کیا بات ہے، جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے اللہ انہاں دے بختاں نوں بلند فرمائے۔ سجی سائیڈ اونج بھی بھاری ہے تے اونج بھی بھاری ہے،
یعنی افرادی قوت بھی نہ کل زیادہ ہے نا جی، ہیں جی، تے ماشاءاللہ بول دے بھی زیادہ نے، لیکن دھیان رکھیا جی ادھر بابے زیادہ نے، جدھر بابے زیادہ ہون نا ادھر طاقت چوکھی ہوندی ہے. بس اسی طرح محبت نہ کہنا ہے نبیاں دا سلطان سوہنا، کیا بات ہے نبیاں دا سلطان سوہنا آ گیا مومنہ دی جان سوہنا آ گیا نبیاں دا امام سوہنا گیا خوشیاں چڑھیاں جگ تے ہر مخلوق نو. جدو میں اگلا فکرہ کہنا ہے تو سبحان اللہ علی اوڈی اچھی آکھی نہیں جیڈی اچھی تھوڑے کول سبحان اللہ نکل جانی. میں چودھری رفیع صاحب بولنا ہو لی سبحان اللہ اچھی نکل جانی. سنیا جائے خوشیاں چڑھیاں جگ تے ہر مخلوق کنو رو پیا شیطان سوہنا. اچھا جی میں ہاتھ بلند کر لے جنا کہیں جی 10 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے خوشیاں منا کے کہنا ہے رو پیا شیطان سوہنا آ گیا رو پیا شیطان سوہنا. بابے اللہ تونوں سلامت رکھیں رو پیا شیطان سوہنا آ گیا نبیاں دا سلطان سوہنا. اج بھی کر دے تھیانو زندہ دفن. چودھری رفیع صاحب اللہ نہ بھلائے جدو میں پہلی مرتبہ گجر خان آیا نا ادو میں حضرت داہیہ قلبی پاک دا پڑھیا سی واقعہ منو جتوں تک یاد آؤندا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اج بھی تسی ویکھ لو جنہاں نو رب نے بیٹیاں عطا کیتیاں پیار کرنے والے بھی موجود نے اور قتل کرنے والے بھی. میاں والی دے اندر ویکھ لو کی بنیا قتل کرنے والے بھی موجود نے. لیکن سنیا جے شعر اج بھی دیانو کر دے زندہ دفن جنوں اللہ بیٹی دیتی ہے چپ نہیں رہے گا. بیٹیاں دا مان سوہنا آ گیا بیٹیاں دا مان سوہنا گیا نبیاں دا سلطان سوہنا. آمنہ کری دینے مبارکہ آؤندے نہیں ہو راتے غلمان سوہنا. سارے ماشاءاللہ میرے نال ناز پڑھ رہے ہو. میں خوشخبری نوی سنا دے شاعر نے مدے وچ کی لکھے ہے حشر وچ کین آقا میرا مدح خان سوہنا. یار جڑے نبی دی نعت پڑھ رہے ہو کیسا منظر ہوئے گا جدو حضور فرمان گے میرے ثنا خان آ جاؤ. میرا مدح خان سوہنا آ گیا. پہلے لفظاں میں ترمیم کرن لگا سن کے پڑھیا جے نبیاں دا امام سوہنا گیا فلکاں دا
حمد و صلات اج دی سالانہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر گناہگار نو اور آپ نے کوکار نو شرکت دی سعادت حاصل ہے. عزت معاب جناب علامہ عادل مدنی صاحب اور مقتدر علماء کرام بالخصوص عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کمیٹی وارڈ نمبر 1 دے غیور نوجوان جنہ بزرگاں دی سرپرستی دے اندر محفل حاضر دے انعقاد کیتا ہے اور نجم العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عادل ریاض چشتی صاحب زید شرفہ عزت معاب جناب راجہ ارشد رشید صاحب اور ساڑھے پرانے بیلی پرانے دوست مہربان چودھری رفیع صاحب اور دیگر احباب محفل حاضر دی رونق بن کے جلوہ فروز ہو. بڑی جلدی نال باتاں کرنیاں تسی ویسے فریش لگ دیو پہ مینوں تے جے انجی رہے تے ہو سکتا لمبی گل ہو جائے نہیں تے کوشش کریں گے کہ جتھے سوئی ہون ہے تے اے اوتھے ہی کھلوتی ہے میں ادوں دا ویلا اے نہ اگے ٹرنی تے نہ تقریر مکنی ہے. دیکھو جدوں دا مایا نا میں ادوں دا سوچی پیا میں کہ لگدا میری کڑی غلط ہے لیکن پتہ لگا نہیں ہے نا جان کے کھلا رہی ہے جیڑا بھی آئے انہوں سمجھ لگے سوا داسی ہوئے جی اللہ پاک برکت دے وے سلامت رہو شالا آباد رہو. اور میں اینا بزرگان دیاں دعاواں دا صدقہ کچھ معروضات عرض کرنیاں دعا فرماو اللہ اینا بزرگان دا سایہ ساڑھے سراں تے تادیر قیم و دائم فرمائے. حقیقت بات ہے کہ چٹے والاں دی تے اللہ بھی حیا کردہ ہے وہ بندہ بڑا بے حیا ہے جڑا اپنے دادے دی حیا نہ کرے نانے دی حیا نہ کرے ابا جی بڑھی ہو جانتے ابا دی حیا نہ کرے تے وڈے پرانوں وال چٹے آ جانتے وڈے پرا دی حیا نہ کرے. تسی بڑے اچھے لوگ ہو اللہ پاک تم سلامت فرمائے. میں ویکھیا انجمن عاشقان مصطفیٰ میرا دل لے پہلوں عاشقان دی گل کراں تے پھر میلاد کمیٹی کے پھر اینڈ تے میلاد پڑھا بڑی جلدی علی انشاءاللہ العزیز پڑھ چھڑنا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر. میرے وال ویکھو گے تے گل دی چس آئے گی انا تے سجاکھا برابر نہیں ہوندے. وما یستوی الاعمی والبصیر بینا اور نا بینا برابر نہیں ہوتے. اچھا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا مساوی نہیں دے. اے مدنی ساؤنڈ دے ذریعے میری آواز واہ دور تک تر جانی ہے نیڑے بھی رہی تے مدینے تے پڑ جانی ہے. اچھا تسی سمجھ دیو کہ تواڈے اگے مائک کوئی نہیں تے تواڈے نیڑے رہنی ہو سکتا ہے تواڈے وچوں کوئی بابا ایسا ہے جدی آواز میرے نالوں بھی جلدی پڑ جائے نہ سبحان اللہ تساں مینوں سنان واسطے کہنا ہے تے نہ زید عمر بکر واسطے یہ سبحان اللہ چونکہ جیڑا بھی کام ریاکاری نال کیتا جائے نا قبول نہیں ہوندا تسنو بناوٹ نال کیتا جائے تے قبول نہیں ہوندا لیکن اللہ دی قسم ہے جیڑا کام مصطفیٰ نو دکھان واسطے ہوئے مردود نہیں ہوندا مقبول ہی ہوندا ہے. پتہ لگا تینوں میں نو دکھان واسطے کیوں کرے تے مردود ہے تے محبوب نو دکھان واسطے کرے تے مقبول ہے. سمجھ لگ دیئے تسی اسی ہو رہا وہ اور نے. وما یستوی الاعمی والبصیر دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں. مکے دا بازار ہوئے وچ رب دا یار ہوئے تے یارو جی کوئی چلدا چلدا آوے تے عمر بن حشام دا نام ہوئے تے نبی پاک نو ویکھ کے ماذ اللہ نزیبہ کلمات بولے تے حضور اکھن صدقتا تے جے نبی پاک نو ملن والا آوے تے او مصطفیٰ دا کوئی یار ہوئے تاجدار صداقت ہوئے نقش بندیاں دا تاجدار ہوئے سنیاں دا پیشوا ہوئے نام ابو بکر صدیق ہوئے تے حضور نو ویکھے تے آکھے سونے تیرے جا ویکھے ہی کوئی نہیں تے حضور اکھن صدقتا آقا ادھر کافر ایدھر عاشق او زندیق اے صدیق حضور فرمایا برابر تے نہیں لیکن سونے ہو دوانو تو ساں کیا صدقتا ہونا باری بھی صدقتا اینا باری بھی صدقتا. حضور فرمایا تو انہوں باور کروانا چاہنا میرا وجود شیشہ حق نمائیں جیڑا مینو وکھے گا نا انہوں اپنا آپ ہی نظر آئے گا. ابو جال ورگا پیڑا بندہ کوئی نہیں تے ابو بکر ورگا چنگا بندہ کوئی نہیں. ہے دوان دی آنکھ ہے
دوواں دی اکھ. ایک اور ایگزامپل پیش کر دیا, نخبۃ الفکر پڑھو, علامہ ابن حجر اسقلانی دی اصول حدیث تے کتاب ہے. صحابی دی ڈیفینیشن کر دیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا دیکھے. علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے تبیان القرآن مقید بھی کیتا نے کلام نو, ایمان دی حالت وچ ویکھے پھر ایمان تو انہوں موت بھی. تسی بھی سبحان اللہ ادھو ہی بولنی ہے جدو سمجھ. صحابی اوے جیڑا ایمان دی حالت چ نبی دا مکھ ویکھے تے مینوں یہ دسو جیڑا نبی پاک دی بارگاہ چ آ کے سائل بن کے سوال کرے, سونےو اکھاں دا نور کوئی نہیں تے سونےو میں گھر نماز پڑھنا کرا, بلکہ مسلم شریف پہلے صفحے تے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آ کے کہندے نے سونےو بڈھا ہو گیا تے اکھاں دا نور چلا گیا تے میرے گھر دے اگے ایک نالا ہے تے میں سی بھی نالا گزر کے آیا, سونے ہوئے نالا ہے تے میں نالا گزر کے لاجپالو آنا ہوں مسجد تے ہوں تے بارش دا موسم ہے تے پانی بھی واہ آ گیا تے میں نہ تانوں عرض کرنا تسی میرے گھر آؤ حضرا. مرید پیر نو بلائے تے ناز کردا ہے, او یارو غلام آقا نو بلائے تے ناز کردا ہے, پتر سیپریٹ ہو جائے تے ابا جی نو بلائے تے ناز کردا ہے, تے شاگرد جڑا ہے انہوں اللہ افسر بنا دے تے او دا جڑا استاد ہے او لٹائر ہو جائے تے انہوں بلائے تے پھر بھی ناز کردا ہے. مینوں یہ دسو جدوں اس اتبان بن مالک دی اکھاں دا نور چلا گیا تے حضور نو بلایا تے کنا کو چا چڑھیا ہوئے گا. حضور تسی نہ ایتھے بس نفل پڑھ دیو, ایتھے نفل جتھے تواڈے قدم لگ جان گے نا اونوں میں جائے مصلی بنا لاں گا. جائے مصلی مطلب جتھے نماز پڑھی دی, مینوں نہیں پتا میں جنہاں دے گھر بیٹھا سا نام تو میں شناسا نہیں, میں انہوں نے کہا بھئی مصلی لے آؤ, انہوں نے پتہ لگ گیا کہ مصلی جنابے والا انہوں نے نماز واسطے لینا ہے. تو انہوں نے پوچھا جی قبلہ کے تھے, انہوں نے کہا جی ایسی کہ اے ڈائریکشن, انہوں نے کہا نہیں جی این جی, انہوں نے کہا نہیں جی وچکار نکا دے پرنے ادھر انہوں. میرے آقا نے اپنی مرضی نال اس تھڑے تے جدو پڑھی نا نماز, عاشق جدو بھی پڑھدا رہیا نا اوتھے رکھ کے پیشانی پڑھدا رہیا جتھے مصطفیٰ دے قدم لگے نے. ہائے اونا دی اکھ تھی نا یارو, اے اکھ دا نور چلا گیا ہے تے صحابی بن گئے. ہن تساں یہ آکھنا ہے کہ رب جڑی اکھ دی گل کردا او آ نہیں, جے اس اکھ دی گل ہوندی تے نبی نہ کوئی صحابی نہ ہوندا. اس ڈیفینیشن دے نظریے نال نبی نہ صحابی نہ ہوندا. اینیاں گلاں اگر تسی برداشت کر گئے ہو, میرا دل کردا میں قرآن دی تلاوت نہ کر دیاں. نہیں میں نہیں تانوں کہنا سبحان اللہ, کیونکہ تسی اپنی مرضی نال فرما رہے ہو سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بینا اور نابینا, دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا, تکنے والا اور نہ تکنے والا برابر نہیں ہو سکتے. ویکھن والا اور نہ ویکھن والا برابر نہیں ہو سکتے. عرض کی تھی مولا ابو جہل رنگ دا بھی گورا ہے, قد دا بھی لمبا ہے بھی مالدار, ادھر رنگ دا بھی کالا ہے, نسل دا جنابے والا, خاص دا حبش دا رہنے والا ہے, نام بلال ہے. اے میرے مولا ہے بھی غلام در غلام, پر نبی نو بے کے صحابی بڑھ گیا ہے, خالق دی مرضی بڑھ گئی. نانا عمر بن حشام کو لمالے, بلال کو لیا منا ڈالالے, برابر نہیں ہو سکتے. پھر او بلال آیا یارو جدو کعبے دی چھت تے بلال لو چڑھایا, کسے بے کے آکھیا وا بلال بڑا اچھا چل گیا ہے, بڑا بلند ہو گیا ہے. آکھیا میں اپنی نہیں چڑھیا, میں نو چڑھان والا کوئی ہو رے, میں
نو چڑھانے والا آمینہ دا لال توانو میاں صاحب دا دربار نڑے پہندہ ہے گجران دا پیر حضرت دہیہ قلبی دی اولاد وچو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کہنے نے جدو بلال اتے جا رہے نے اکھیا میں نے وہاں تے میرا مرشد میرا مرشد تے میں اٹھیاں دے سنگ لائے چھڈ کے جاواں اے نہ اٹھیاں تو میں جینا نیویانا نبھائے یارو بابا جی واللوے کہ میں نے ایک اور جملہ یاد آگئے ہے 15ویں محفل پاک سجا کے بیٹھے ہویا متعدد بار توڑی زیارت میں بھی کر چکے ہیں بابا جی دا ذوق وے کہ میرا دل کر دے میں پھر کھڑی دے بابے دے پیر پڑا میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ کہندے نے خس خس جنہ خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے ساکھ بنو بڑے آیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں محل چڑھایا سا اچھا میں فکرہ دوبارہ پڑھن لگا جی میں میرے بابے نے دوویں ہاتھ بلند کیتے نے نا ایس سائڈ والے نے میرا دھیان ادھر تے میرا پاویں ادھر ہوے مدینے والا تے ساریاں والے نا ہیں انج دوویں ہاتھ بلند کر کے شعر سننا ہے تے کہنا ہے خس خس جلا قدر نہیں میرا محل چڑھایا سا میں سمجھ گیا تھا بابا جی تائیں میں محل دی گل کر دیتے ہیں میں نے محل چڑھایا سا اللہ دی قسم ایتھے گورے چٹے دی گل نہیں اچھے لمے دی قد نہیں چھوٹے وڈے دی گل نہیں امیر غریب دی گل نہیں نعم الامیر ولا باب الفقیر وبئس الفقیر ولا باب الامیر اوے غریبوں نہیں جدے کول مال کوئی نہیں غریب ہوئے جدے کول آمینہ دا لال کوئی نہیں اللہ اکبر گل مشکل تے نہیں لگ رہی حالی بیس بنا رہا میں بیس ہی سورے چاہ گیا نعرہ تکبیر علماء اہل سنت ہر صحابی نبی کیا بات ہے محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ پھر پڑھا قرآن میں جے تسی سبحان اللہ قرآن تے اکھی جاؤ تے واہ واہ سنا قرآن پڑھ جائیں گا سلطان الوائزین بابا خطابت گنجین گہر خطابت عاشق رسول گدائے در بطول مربی من محسن من استاذ مکرم ابی و عمی
حضرت علامہ الحاج پیر مشتاق احمد سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ اے جی میں قرآن پڑھنے نا جی کل تو انہیں پتا پنڈی اسلام آباد جتھے جتھے بھی پڑھیا جا رہے ہیں میرے بابے دے فیض نال ہی پڑھیا جا رہے ہیں پہلا بابے جان دے ہیں جی تو میرا دل کردا ہے کہ میں قرآن پڑھا اجمع المفسرون سارے مفسرین اس چیز تے مجتمع نے کہ سب نالو اعلیٰ تفسیر قرآن دی یہ ہے کہ قرآن دی تفسیر اللہ دے قرآن نال کر دیتی جائے کہ میں قرآن پڑھیا کہ تفسیر بھی رب دے قرآن چو کرنی کہ رب دے قرآن نے نبینا کنو آکھیا ہے رب العالمین نے اعلان فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير فرمایا بینا تے نا بینا برابر نہیں ہو سکدے اللہ تے سجا کھاؤ برابر نہیں ہو سکدے عرض کیتی مولا ساڈی نظر وچ نہ ہوے جدیاں سر دیاں اکھاں دا نور نہ ہوے مولا تیری قدرت دی نگاہ وچ نبی نہ کون بابا جی اللہ دا قرآن بولیا فرمایا فإنك لا تعمى الأبصار فرمایا میری قدرت دی نگاہ وچ نبی نہ نہیں انا نہیں جدیاں اکھاں دا نور نہ ہوے تے مولا نبی نہ کون فرمایا فإنك لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فرمایا میری قدرت دی نگاہ وچ انا ہوے جدے سینے وچ دل ہوے دل وچ مصطفیٰ دی محبت نہ ہوے او انا سنیو جملہ کہہ لگا تڑپ جاؤ گے او یارو اللہ نے سینہ سانو دیتا ایدے وچ دل سانو دیتا سنیا نے اگو دل مدینے والے نو دے دیتا 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 عاشقاں نے اگوں دل مدینے والے نو کسے جوان منڈے نو آکھیا تو جوانی میں داڑھی رکھ لئیے او سا کہا پائیا سا دل مدینے والے نو دیتا ہے تے بندے نماز پڑھن لگ پے نا جوان جوان منڈا تو بندے پتہ کہندے نے اے بھی مسیتڑی ہو گیا وہ آندا پائیا چپ کر اساں دل مدینے والے نو دیتا ہے وہ سر تے امامہ رکھے ہو سکیا پائیا دل مدینے والے نو دیتا ہے وہ 5 ویل دا نمازی ہو سکیا پائیا کیوں نہیں دل مدینے والے نو اولی بولے ہو تسی دل مدینے والے نو حالی میں ایک دو ڈاٹی گل کرنی سی پر پہلو نہیں کرنی ہو دی وجہ پھر بندے نے لے ہونی کوڑی شروع کر چھڑی سو پہلے انہی گل چی سمجھ لو کیسا دل ہوئے بولو تو صحیح نہ یارو دل مدینے والے نو دیتا ہے دے دیتا ہے جو تو مدینے والے نو دل تے بندے آندے نہیں جی دل پھر جڑا نا ایک نہیں ہوندہ میں کہا بھائیا دل ایک ہی وہ خلقہ نہیں ایک میں ہے ایک ہی آندہ میرے کو پوچھو دوڑے میں ہے وہ کی میں آندہ مثال دے طور تے ایک بندہ اندر روزہ رکھنا ہی کہ نہیں وہ آندہ ایک دل کردہ رکھ لاں ایک کردہ آندہ 2 ہوئے کہ نہ ہوئے میں بھی تیرے لوں تے ہو گئے نہیں ساڑھے لوں تے دل راشد بھائی ایک ہوئی ہے جڑا ایک ہے اسی وہ لاڈلے محبوب نو پیش کر دیتا ہے ہاں وہ دی وجہ کہ سونیاں اساں دل دے بندے دل دی دھڑکن بند ہو جائے تے جناب والا زندگی دا معاملہ بھی ختم میں کہیا پیر میر علی شاہ صاحب نے آکھیا سی دل دے مدینے والے نے گولڈ دے تاجدار نے آکھیا سی جان تے جانی ہے پر جان جڑی نا دے مدینے والے نو چونکہ دل نہ لی جان دا معاملہ تو دے چھڑ پھر تو مر کے بھی مرن لگا اے میں نہیں سی گولڈ دے تاجدار نے آکھیا کوئی مٹھا مٹھا پانی کوئی مٹھا مٹھا پانی جندلا مدنی دینا اے اونجوی تے جانے یہ اونجوی تے جندلا مدنی
کی کہہ رہے ہیں نبینا کون ہے جی جدے سینے وچ دل ہے تے دل وچ آئے ہاں جیو بیٹے سلامت پتر کی نام ہے تیرا سمیر امیر اہل سنت نے کہا سی میری آنے والی نسلیں اگر تیرا باپ ایتھے بیٹھا تو انہوں مبارک ہے ماں اگر لائیو دیکھ رہی تو انہوں مبارک ہے شابش بیٹے سلامت رہو امیر اہل سنت نے کہا سی میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچنے انہیں نیک تم بنانا کیا بات ہے قبلہ مدنی مدینے والے بچے نے آکھیا محبت دل وچ نہ ہوئے تے پھر بندہ ان نہیں ابو جال نے ویکھیا ضرور ہے تے علامات بھی ویکھیاں سی ایک دن نا یتیم سمجھ کے نبی سمجھ کے حضور نے اعلان نبوت نے کیتا بھی نہیں سی یتیم سمجھ کے نا ویکھیا حضور نو تے پھر نبی ورگا سونا وہ کہندہ میں نہ ویکھیا تے میرا دل کرے میں ویکھی جاواں تو ساکھنا ہے جیڑا پیچھے کھلوتا سی اکسا وچ نام ہوتا یوسف سی وہ دیتے چہرے تے نظر نہ ٹکے اینو سرکاراں نو ابو جالی بھی اندہ رہا ہے نظر ہٹاندا ہی نہیں سی میں کہا میرے نبی نے آکھیا انا ملیح و اخی یوسف سبیح فرمایا میرا حسن نمکین ہے تو یوسف دا حسن سبیح انج سمجھو صبح ہوندی ہے جدو سورج چڑھے تے بندہ سورج نو انج ویکھنا چاہے تے ویکھ سکدا نظراں جما سکدا نہیں اللہ دی قسم یوسف نو کوئی ویکھنا چاہے تے نظراں جما نہیں سکدا میرے نبی نو کوئی ویکھ لوے نظراں ہٹا نہیں سکدا نظراں ہٹا نہیں سکدا ویکھیا تے ویندا ہی رہ گیا تے نا ادھر ادھر ویکھے کہ منو کوئی ویندا تے نہیں پیا تے ویکھ کے کہندا ہے اے پیارے محمد آپ کا بچپن ہے آئیے آپ کو میں سیر نہ کرواؤں آپ یتیم ہیں میرے نبی نے ویکھیا تے نبی ہوندا ہے ضرور میرے نبی آکھیا تینوں میں یتیم نظر آؤنا میں در یتیم بن کے آیا جنہوں کسے سینے نال نہ لایا مصطفیٰ تے انہوں بھی سینے نال لا لینا ہے انہیں کیا آجو اگے آپ بہ گیا تے پیچھے اونٹنی کے سرکار نو بٹھایا تے ایڑی مارے چابک مارے اونٹنی اٹھے کوئی نہ انہا سی نہ دیکھیا نہیں سنا مارے ایڑی مارے چابک وہ نہ اٹھے تے انہیں بار بار مار کے نا تے نکیل انہیں کھچی کے اٹھ جی کے انہیں جدو کھچی نا تے او دا تیان انج ہویا تے نظر پئی سرکار دے انج موڑ کے نا میرا وجدان آندا واہ دور تک موڑ کے لے گئی ہوئے گی تے حضور دے قدمہ نو چم کے آکھیا ہوئے گا انہ تو میں نہیں ہائے ہائے انہ تو میں اے اٹھنی اٹھ دی کیوں نہیں انہیں زبان قال نہ لکھیا ہوئے گا تو جہلہ دا پیو ہے عمر بن حشام انی تو انہ تو میں نہیں تینو یتیم نظر آؤں دے میں نو رب دا حبیب نظر آؤں دے جنہیں دیر تک سونا اگے نہیں بوے گا میں اٹھا گی نہیں سرکارہ نو چکیا تے اگے بٹھایا تے اٹھنی کھڑی ہو گئی کہندی ہوئے گی سونے میں جانور ہو کے جان گئی تو نبیاں دا بھی نبی بن کے آئے اے بندہ ہو کے جان نہیں سکیا بلکہ تاجدار صداقت حضور دے آستانے پاک پہ آئے نے تصدق دیتی پتہ نہیں کیویں دیتی ہوئے گی حضور نے دروازہ اوپن کیتا تے میرے نبی علیہ السلام نو ویکھیا تے ابو بکر مسکرا رہے ہیں میرے نبی فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی ابو بکر ویکھیا منو ہے چولی وچ پا کے بھی ویکھے گا سپ دے ڈنگ کھا کے بھی ویکھے گا پر میری حقیقت نو یا خدا جان دے یا خدا دی عطا نال اپنی حقیقت نو میں مصطفیٰ جانا وما یستوی الاعمى اگر ایتھے رکھاں تے گل بڑی لمبی ہو جائے گی میرا دل کردا میں ہور قرآن پڑھا نہیں تو ساتھ سننا تے میں پڑھ دینا انشاءاللہ اللہ نے اعلان فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرمایا محبوب لب کھولو میٹھا میٹھا بولو اعلان فرما دیو عالم تے جاہل جاننے والا اور نہ جاننے والا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا
برابر نہیں ہو سکتے ان کر کے کہہ لو مقتدی تے امام برابر نہیں ہو سکتے او یارو اقتدا کرنے والا تے مقتدا بننے والا برابر نہیں ہو سکتے علم پڑھانے والا تے پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتے معلم تے متعلم برابر نہیں ہو سکتے گجر خان دی سرزمین تے رہنے والے ہو میرا جملہ ضائع نہ کریا جے او یارو مرید تے پیر برابر نہیں ہو سکتے بیٹا تے باپ برابر نہیں ہو سکتے لیکچرار تے لیکچر لینے والا برابر نہیں ہو سکتے پڑھنے والا تے پڑھانے والا برابر نہیں ہو سکتے مینو جملہ کہہ دیو غلام تے آقا برابر نہیں ہو سکتے جب غلام تے آقا برابر نہیں ہو سکتے پھر غلام تے نبیاں دا امام برابر کیویں ہو جان گے یارو ایسے واسطے سے گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر خطے خطے علاقے علاقے محفلیں ملا سجا کے لوکاں نو بریفنگ دے رہے تے کہہ رہے سونیا تیری مثل بھی کوئی نہیں تیری مثال بھی کوئی نہیں تے پہلوان نے یا مصطفیٰ کیونکہ جن نے یا کہہ لینا نا انہیں اگلا عقیدہ من جانا جیدے کل قبلہ یا نہ کھیا گیا وہ دے کل مصطفیٰ نہیں منیا جانا تے جیدے کل مصطفیٰ نہ منیا گیا وہ دے کل مصطفیٰ نو بے مثل تے بے مثال نہیں منیا جانا یہ سننی نے کہندے نے سونیا جیڑی بھی تیری شان ہے اسا تسلیم خم کیتا سوچ کے نہیں منیا اسا سوچ کے نہیں منیا یا مصطفیٰ بابا جی سلامت رہو اچھا کچھ نال نے انجن بھی کر دینے پہ انہوں نے سورہ یاسین بابیاں نو تے زبانی یاد جدو میں پہلا مسئلہ سنایا نا قبلہ تے تو انہوں پتہ ہے وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي پچھو یاسین تے چھڑ دی دے پچھے میں پڑھا یاسین بابے کھن وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي میں کھا یاسین وکھن وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ میں کھا میں نو بزائی چھڑے آنے وہ جڑی پکی میں سبق دے اندر جدو حفظ کردہ تھا سبق دے اندر چودھری رفیع صاحب ایک دن جو سورہ یاسین جو سبقن سنائی ہے وہ منو ہونا سورہ یاسین ہی پلاتی منو بعد جڑا سامیہ سنا گیا تُسی یاسین پول دے رہے ہو میں بھائی ابا بیانو بڑی یاد ہے وہ دونوں پچھلے انہوں نہیں یاد ہے میں تے تھریڈ ہی ہو گیا تھا پول دا سا بیانا گیا پہلے چنگے پلے گڑے جے تو اینا بابیانو یاد ہے سورہ یاسین اندر موجود ہے نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم کہ جدوں زبانہ بند ہو گئی ہیں نا ادوں ہاتھ بھی بول پینے تے بابے ہاتھ چک کے تے نالنج بھی کر دینے کہ یہ زبانہ بند ہو جان گئی ہاتھ تے کہنے گے نا سونے تیری مثل بھی کوئی نہیں تے تیری مثال بھی کیا بات ہے اگر ہاتھ بلند کرنے نا بابے مردی کرن گے جن واللہ سے دیتی علماء بھی مستثنا نے میرے جا طالب علم میں اپنے واسطے کہہ رہا یہ کوئی فرض واجب نہیں کہ تسی ہاتھ چکو تے میرے نال پڑھو ذوق دی گل پڑھ لو تے مہربانی نہ پڑھو تے مینوں بالکل کوئی گلا نہیں اللہ تانوں سلامت رکھے تے جڑے ہاتھ اپنی مرضی نال بلند کر رہے ہیں اپنی مرضی نال اپنا ذاتی پنجا اٹھا کے کہن گے یا مصطفیٰ کیا بات ہے بابا جی سلامت رہو بس انج کر کے دعا کر دینی میرے واسطے یا مصطفیٰ ورا آقا تیرے کوئی نہیں کنو کما تیرے اچھا پچھلا فکرہ میں کہہ لینا کوئی نہیں تسی کہہ لیا جے بیٹے ذرا بابیاں دا پیار نال ویو لے لیں بابے اللہ تانوں سلامت رکھے کوئی نہیں ضرور کہنا آقا تیرے جیا کیا بات
بات سلامت رہو آقا تیرے کوئی نہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا نماز پڑھیے تے ایک نماز دا ثواب ہے اگر عالم دین دے پیچھے نماز پڑھیے 27 نمازاں دا ثواب جنوں اسی سیلری بڑی تھوڑی دینے او دی گل پیا کرنا جنوں جناب والا نکاح دے ویلے بھی سوچ سمجھ کے پیسے دینے او دی گل پیا کرنا او دے پیچھے لگ جائیے اللہ 27 نمازاں دا ثواب عطا کر دے اگر مسجد امام دے پیچھے کھلوئیے 27 نمازاں دا ثواب اگر مصطفیٰ نو بے مثل تے بے مثال من جائیے مصطفیٰ نے جتے کھلو کے نمازہ پڑھائیاں مکہ تے مدینے جائیے ایک پاسے لکھ دا ثواب ایک پاسے 2.5 لاکھ دا ثواب اے میں محتاط گل کیتی جے تے زیادہ گل کر سکنا اور سمجھا کے لیکن میں جلدی نہ لگے جانا اللہ فرماندا ہے انا تے سجاکھا برابر نہیں تے میرے بیٹے سویر نے اگیا کیا سی انا ہوئے جی دے سینے وچ دل تے دل وچ مصطفیٰ دی محبت نہیں اللہ غنی اللہ فرماندا ہے ولا الظلمات ولا النور فرمایا اندھیرا تے اجالا برابر نہیں ہو سکدے اچھا جی اگے ولی الظل ولا الحرور ولا الظل ولا الحرور ولا الظل ولا الحرور یعنی سایہ اے میرے والا دیکھنا جی تے چا سونی سایہ اے ویکھو میرا سایہ ہے نا سایہ تے بے سایہ برابر ایک واری ہور میرے نال کہہ لے جائے تے تیسری واری میں آؤٹ کر دیاں گا جملہ سایہ تے بے سایہ برابر نہیں ہو سکتے چودھری رفیع صاحب اتنی رفعت والی گل کرن لگا کہ سنیاں دے سینے ٹھنڈے ہو جانگے سایہ تے بے سایہ برابر ہوندے ہی نہیں ہوندے قرآن لے آؤ میں ہتھ رکھ دیاں پھر بھی دساں وہ نہیں ہوندے یارو جدہ سایہ ہے تے جدہ سایہ نہیں وہ برابر ہے او پہنچ گئے میرے نال کیا بات ہے سلامت رہو جڑے مسکرا پے ہو کیا بات ہے بابے ہو تسی اگے اچھا بابے نا 2-4 قدم میرے نال اگے کے جا رہے یہ نا بزرگاں دا دین ہے ویسے پہلوں مدینے ٹر جائیے تے ٹر جاؤ میں کوئی پہلوں تسی ٹر جاؤ تے بعد وچ میں بھی آ جاگا اساں بھی تے جانا مدینہ ہی ہے نا انہاں بابیاں دی دعاواں دا صدقہ یہ سایہ تے بے سایہ اکو جے نہیں ہوندے میرا بھی سایہ ہے تیرا بھی سایہ ہے زید عمر بکر دا بھی سایہ ہے نبی دا سایہ ہی کوئی نہیں ہائے 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 نبی پاک دا سایہ اے تاں ہی نا مرجو آنی مرجو وہ کانا سمجھتے گئے ہو تو میں مرزا اس واسطے نہیں کہندا اگلے دن عباس پور بابا جی میں تقریر پیا کراں سیالکوٹ میں کہا مرزیا تیرے تے انیاں لانتاں ہوئیاں نے انیاں تے آسمان تو پانی دیا بارشاں نہیں ہوئیاں ادھر بارش پئی سی تو میں کہا انیاں تے پانی دیا بارشاں نہیں ہوئیاں آسمان تو جنیاں تیرے تے لانتاں دیا بارش اتھے ایک بندے دی کاسٹ مرزا سی انہیں اچھی ساری جگہ تیرا بیڑا ہی غرق ہوئے ہو مرزیا تو اپنے نال مرزا ہی لانا اس دن دا میں مرزا کہنا چھڑ دیتا ہے مرجو آکھن نہ پیا تواڈے نیڑے بھی ایک مرجو ہے نا سانی مرجو تو میں مرجو آکھن نہ پیا جدوں میں آکھنا کانا تے نکا نکا منڈا سمجھ جاندا ہوئی جی وہ دجال کذاب ہیں تے میں کہیا انہیں آکھیا میں ذلی نبی ہیں ذلی میں نبی دا سایہ معاذ اللہ میں ذلی ہاں میں کناں نو منانا ہے پیا گولڑے دے تاجدار دے مریداں نو کناں نو منانا ہے پیا سنیاں نو اور میں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اگر کوئی مناظرے میں کھڑا نہ ہو عالم نہ ہو اس کے لیے پوچھنا یہ بھی حرام ہے اگر تو نبی ہے تو دلیل پیش کر یہ بھی پوچھنا اس کے لیے حرام ہے اللہ کی قسم ہم نے ذل نبی کا نہیں مانا ہم نے نبی کا ذل سایہ نہیں مانا سایہ والا نبی کیسے مان جائیں گے